جنہوں نے مانا ہے نا وہ اس وقت جنتی ہیں، ان کے علاوہ سب جہنمی ہیں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. جی جی، جب مبارک ہو سب کو. جب 16ویں صدی کا مجدد آئے گا نا، اس وقت اگر جنبا صاحب کے جو ماننے والے ہیں اس کا انکار کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فاسق ہیں، تو وہ فاسقین میں شامل ہو جائیں گے. بے شک انہوں نے جنبا صاحب جی کو مانا. ہیومینیٹیرین آپ کی بات ہے، جی میرا ہو گیا سوال دیکھیں، کلیئر ہو گیا. آپ میں نے نے جو آپ کو دعویٰ جواب کیا ہے کہ وہ کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے، تو اس کو جو 16ویں صدی کے مجدد ہیں تو ہاں اس جی. کی جو کوالٹیز ہیں وہ بھی اگر آپ بتا سکیں تو بہت بڑی آپ کی نوازش نہیں، ہوگی 16ویں تاکہ صدی ہم کے آنے والی کوالٹی نسلوں کو قائل کر وہ سکیں. مجدد یہی ہوگا کہ وہ صدی کے سر پر آئے گا اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوا ہوں، اور وہ بتائے گا کہ وہ کون سی دین کی تجدید ہے وہ کرنے والا ہے، کون سے وہ غلط عقائد ہیں جو اس وقت شامل ہو گئے ہیں دین میں، جن کا وہ کلا کما کرنے آیا ہے. اور وہ پھر ماننے والا ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی تمام انبیاء کا، اور مرزا صاحب کا، اور جنبا صاحب کا. چوہان صاحب، یہ جو نہیں مانتے جنبا صاحب کو، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا مہر لگا دی ہے، ان کی اپنی غلطی ہے؟ نہیں، یہ ان کے پاس چوائس ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہا ہے کہ یہ جہنمی اس لیے ہیں لوگ کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں. تو یہ ان کا اپنا قصور ہے کہ اللہ نے مور کوئی نہیں لگائی ان کے اوپر. جی، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، دل کان بھی بھی ہے، ہیں، کان بھی لیکن ہے. دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو آپ ہاں مطمئن جی، کریں نا. اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا تو پھر وہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن منکرین میں شامل ہوں گے نا، وہ ان کے انکار کر رہے ہیں، وہ مان جی تو نہیں رہے. جی، تو میں یہی جی. بات کر رہا ہوں نا کہ آپ ہمیں کنونس کریں، کیونکہ آپ کے جو دلائل ہیں کنوینس کرو. اس سے تو وہ ایک جوں بھی ادھر کی ادھر میں نہیں نے ہو رہی. کنوینس یہ کر دیا کہ اگر آپ 15ویں صدی کے مجدد کو مان لیں گے تو آپ مومنین میں شامل ہیں، ورنہ آپ منکرین میں شامل ہیں. تو اگر آپ کنوینس نہیں ہوئے تو آپ منکرین میں رہیں. آپ کو اچھا کون کہہ رہا ہے؟ چلیں چوہان آپ صاحب، پلیز میرا جو منکرین میں رہیں عقیدہ ہے آپ. نا، میرا جی. جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی مذہب سے بالا تر ہو کے انسانیت کو اولین ترجیح مانتا ہوں. تو کیا میں انسانیت کوئی جنت میں مذہب جاؤں نہیں گا ہے. یا دوزخ میں؟ جی، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ آپ کا گھڑا ہوا مذہب ہے، کہیں سے جی نہیں اترا انسانیت مذہب. جی اسلام جی، جو ہے اس میں ساری انسانیت موجود ہے. اوکے، تو باقی اوکے. مذاہب میں انسانیت نہیں موجود؟ نہیں جی، اگر ہے اس میں تھوڑی تھوڑی تو وہ بھی ہوگی شاید، اگر کوئی انسانیت کی بات کرتا ہے، لیکن روحانیت صرف اسلام میں ہے. چلیں. اور اچھا، روحانیت ہی کام آئے گی کیونکہ جسم میں تو بات یہی کر بنائے لوں اب. گی. جی جی کریں. ہاں جی، اچھا، ویسے میں نے بات شاید لمبی ہو جائے گی میری، لیکن میریٹین صاحب، کوئکلی آپ کی جو بات ہے نا، اگر آپ کنونس نہیں ہیں تو یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. اگر آپ کنونس نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو جہنم میں بھیجے گا؟ نہیں، میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میں کنونس ہو جاؤں، میں ہاں، وہ جنفا صاحب کو لیکن میں آپ مان کو لوں. ویسی بات کر جی رہا ہوں کہ اگر آپ کنونس نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دلی طور پہ مطمئن نہیں ہو سکے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں بھیج دے گا. یہ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں بھیج سکتا ہے نہیں تو اگر ابو آپ جہل جو ہے کنونس وہ نہیں بھی ہوئے اور مطمئن ایک نہیں تھے، اس لیے ہیومینٹی ہے انکار اگر آپ کیا کے تھا. اندر، اور آپ خلوص نیت سے تحقیق کر رہے ہیں تو یہ چیز تو اللہ کو پسند ہے. تو بہرحال جی، اچھا. میں خلوص نیت سے ہی کر رہا ہوں. میں نے ہاں شاید جی، پہلے بھی یہاں پہ کافی لوگ ہاں اس جی. بات کو جانتے ہیں کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے رہا ہے. میں آج بھی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہوں. میں تمام مذاہب کو ایکولی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں تمام مذاہب سے بالا تر ہو کے کسی بھی انسان سے مذہب کی بنیاد پہ نفرت نہیں کرتا. اور مجھے لگتا ہے کہ میرا عقیدہ سب سے زیادہ بہترین اس لیے ہے کیونکہ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا. ہاں جی، یہ ٹھیک ہے. کوئی اچھا، مجھے اچھا، ایک منٹ میں بات آپ کو کرنے صرف دیں. ایک کامنٹ میں کر دوں گریٹ جی، کہ گریٹ. دیکھیں ہیومینیٹیرین صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تموتون ان کنتم مسلمون، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کنونس نہیں ہو رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں جاننے کی، آپ جان کے کر رہے ہیں، لیکن وہ جب آپ مرنے کے قریب پہنچیں گے نا تو اس وقت اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ ظاہر آپ نے خود ہی چوائس کر لیا جہنم کا. تو اس وقت تک آپ محنت کرتے رہیں گے تو موت کا تو کچھ نہیں پتا، اگلے ہم لمحے بھی آ سکتی ہے، تو پھر چوہان آپ کے صاحب، پاس ٹائم نہیں ہوگا. اگر تو میں مسلمان ہوتا یا میں جیسے مرزا صاحب کا فالوور تھا، جماعت احمدیہ سے میرا تعلق تھا، تو تب بھی میں مسلمان تھا. چلیں آپ ان کو مسلمان نہیں مانتے، لیکن وہ تو خود کو مانتے ہیں نا. تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی میں جنت میں تو نہیں جا سکتا تھا بقول آپ کے. تو پھر مجھے تو مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اور میرا اسلام نہیں، سے آپ کوئی مسلمان کنسرن، ہے ہی جی نہیں ہے جی جب آپ جی، مان میرا ہی نہیں رہے. اسلام سے کوئی کنسرن نہیں. میرا ہاں کنسرن اس
بات سے ہے کہ اسلام میں 150-200 برانچز ہیں جو سبھی یہ بالکل دعویٰ ہے، کرتی ہیں، بالکل ہے، جو بالکل ہے، یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہاں ہمارے والا جو گروپ ہے اسی کے پاس جنت کا ہاں، ٹکٹ سب ہے، دعویٰ کرتے ہیں تو کہ ہم مجھے سچے تو ہیں، ان ہاں میں کوئی بالکل، بھی کنونس نہیں کر پایا. تو نہیں آپ کنوینس کر رہا ہے، آپ نہ مانیں، ہاں بالکل ٹھیک نہیں، بات ہے، میں ماننا چاہتا ہوں نا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں آپ دلیل تو نہیں دی جائے. چاہتے ہاں کیونکہ آپ نے تو اپنا آپ دین بنا کوشش لیا ہوا خلوص ہے. نیت سے جاری رکھیں، ہاں جی، کیونکہ دیکھیں ہیومینٹی جو ہے نا یہ بذات خود کوئی وہ نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے. اصل جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے نا وہ ہی آپ کو بہترین طریقہ بتائے گی زندگی گزارنے کا اور انسانوں سے ہمدردی کرنے کا. تو اس لیے آپ خلوص نیت سے اپنی تحقیق جاری رکھیں. جی بہت اس شکریہ ٹروتھ سیکر بھائی، میں ایگزیکٹلی ایسا ہی کر رہا ہوں. اور میں جب تک میں بھی اپنی ٹین ایج میں تھا، میں بھی یہی لکیر کے فقیر کی طرح میں نے ایک عقیدے کو انگلی پکڑی ہوئی تھی اور میں اسی پہ چل رہا تھا. جیسے جیسے میں نے گرو کیا، میں نے اسٹڈی کیا، تو مجھے تمام مذاہب ایک دوسرے جیسے ہی لگے، کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں لگا اور کوئی بھی کسی سے برا نہیں لگا. اور ایجوکیشن جو ہے، آپ جو بات کریں یہ ایجوکیشن ہے کہ ایجوکیشن ایسی ہے، ایجوکیشن ویسی ہے، بٹ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ یہاں پہ آ کے بھی حالات دیکھ لیں، سبھی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو مذہب کی بنیاد پہ نہ برا بھلا کہا ہے، نہ گالی نکالی ہے، اور نہ ہی میں کسی کو غلط کہتا ہوں، کیونکہ خود کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی انف مٹیریل نہیں ہے. تو صحیح. میں ایگری جی ایگری. چاہتا ہوں کہ یہ لیبل اپنے اوپر لگانا چھوڑ دیں. جی جعفری بھائی سوری، آپ بات کریں. جی ایگری کیا آپ سے، بالکل آپ ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا ایک بات میں کرنا چاہ رہا تھا، اصل میں دو باتیں کرنی تھیں. ایک تو وہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس پہ ایک میں نے بات کرنی تھی، اور ایک جو طارق صاحب نے ذکر کیا کہ جو مجددین کا سلسلہ ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جو طارق صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں ایک چیز کی کمی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بندوبست کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن جو جسمانی بندوبست ہے یا انتظامی طور پہ جو بندوبست ہے وہ آپ جو تعلیم پیش کر رہے ہیں اس میں وہ بات مسنگ ہے. مثلاً جب خلافت راشدہ تھی تو خلافت راشدہ نے زمینی اور انتظامی طور پہ بھی ایک نظام دیا تھا، ایک گائیڈنس کا طریقہ دیا تھا تمام ٹروتھ مسلمانوں سیکر کو. بھائی سوری ٹو کٹ یو، میں نے صرف ایک چیز ایڈ کرنی تھی. علیم بھائی یہ وی آر فیملی بھائی یہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے، تو اگر آپ ان کو لے سکیں تو یہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے. جی بات کنٹینیو کریں آپ. جی میں بالکل لیتا ہوں جی. ہاں جی. تو وہ جو خلافت راستہ کا سلسلہ تھا اس میں جو صاحب جو ایک جسمانی طور پہ یا فزیکل طور پہ جو ایک نظام تھا، ایک انصاف کا نظام، ایک حکومت کرنے کا نظام، ایک اس میں بھی اسلامی جو اصول ہیں، اسلامی تعلیم کو فالو کیا گیا تھا. تو وہ بندوبست بھی نظر آتا ہے. پھر ایک مجدین کا سلسلہ ہے جو ایک مجھے روحانی. نظر نہیں آ رہے وہ نیچے، نا نیچے نہیں ہے وہ. اوکے، ہاں جی. یہ وہ بار بار ٹیکسٹ لکھ رہے تھے نا کومنٹس میں، تو دیٹس وائی. نہیں یہ اوپر وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. جی جی وی آر یہ اوکے صحیح سوری بھائی ہیں یہ. سوری. ہاں جی. اچھا تو ایک مجددین کا سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیشن گوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حدیث ہے اس بارے میں، وہ ایک روحانی بندوبست ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک جسمانی بندوبست جو خلفاء کا نظام ہے اس کا بھی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا. جیسے انہوں نے کہا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جتنا عرصہ اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی اور اس میں ظلم و ستم بھی ہوگا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، اور اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ آئے گی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ دو انتظام ہیں، ایک تو روحانی طور پہ ہے، ایک انتظامی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا بھی انتظام ہے. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک روحانی سائڈ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات میں جو جسمانی طور پہ انتظام ہے وہ آپ مسنگ ہے. تو آپ آدھی بات ہے روحانی طور پہ تو کر لیا، لیکن انتظامی طور پہ جو نظام ہے، دنیاوی نظام ہے، اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نہ کرے، یہ بات تو سمجھ نہیں آتی. اس لیے جب بھی مجھے جو سمجھ آتی ہے نا، جب بھی خلافت قائم ہوتی ہے، جو خلیفہ قائم ہوتا ہے جو انتظامی طور پہ کرتا ہے بندوبست، وہ پھر روحانی طور پہ بھی کرتا ہے، یعنی کہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. اور جب اگر اسلامی طور پہ یا عملی طور پہ جیسے ختم ہو جانی تھی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا
کہ ملوکیت آ جانی تھی، تو تب پھر یہ ہے کہ تب خالی پھر روحانی سلسلہ اس وقت مجددین کا چل رہا تھا، لیکن جو بہت بڑی چیز مسنگ تھی مسلمانوں میں وہ یہ تھا کہ کوئی جسمانی طور پہ کوئی امام نہیں تھا، ٹھیک ہے. وہ ایک زمانہ وہ ایک قسم کا پھر بھی یہ کہیں گے کہ وہ زمانہ ایک اندھیرا تھا اس لحاظ سے کہ خلافت نہیں تھی. اور وہ خلافت جو یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ایک اگین وہی بات ہے کہ ورلڈلی یا جسمانی انتظام کی بات ہے. چلے روحانی انتظام چلتا رہا مجددین کا، ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد تھا، لیکن وہ روحانی انتظام تھا. تو جب خلافت آتی ہے پھر خلافت جو ہے وہ پھر جسمانی بھی انتظام کرتی ہے اور روحانی انتظام بھی کرتی ہے. تو یہ ایک بات میں نے کرنی تھی. اچھا دوسری یہ ہے کہ جو اس کی بات ہوئی نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو والی جو آیت ہے، آپ کی اس میں بات کافی لمبی ہوگی، آئی تھنک اور بھی لوگ نہیں بات وہ کرنا میں نے دوسری بات بس یہ اس پہ یہ میں نے علیحدہ بات کرنی تھی، اگر کسی اور نے کرنی تو کر لیں، پھر یہ بات میں بعد میں کر لوں گا. اللہ کی رسی مضبوطی سے جی. پکڑ لینے پہ میں نے ایک بات کرنی تھی. میں اس کا صرف ایک سمپل سا آنسر یہی دوں گا کہ میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں اور میرے بھی تھاٹس کبھی یہی ہوا کرتے تھے، بٹ اس کے بارے میں ایک چیز کو لے کے کنونس ہوں کہ یہ وہ مٹیریل ہے جو تھرو اے برین واشنگ پروسیس ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا. یہ آپ کی اپنی ریسرچ نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے. ٹھیک ہے. علیم صاحب، وی آر فیملی بھی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں اگر؟ جی جی میں یونیٹیرین بھائی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے یونیٹیرین بھائی مخاطب ہوں. یہ جو دوست ابھی بڑی خلافت لگ رہے ہیں، 1 انچ زمین ان لوگوں کے پاس ہے نہیں. جو خلافت منہاج نبوہ ہے اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر خلافت دینی ہے. یہاں کے بیچارے مجبور لوگوں کے اوپر کہ بھئی تمہارے اوپر میرا یہ حکم چل رہا ہے، چندہ مجھے آ کے دو نہیں تو تمہارا اخراج، میرا معروف غیر معروف حکم مارو نہیں تو تمہارا اخراج. یہ کون سی خلافت ہے جو 1 انچ زمین کے اوپر قائم نہیں ہے، صرف چند بیچارے مجبور مریدوں کے اوپر قائم ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آپ کو آواز آ رہی فیصل بھائی میری؟ جی آواز آ رہی؟ میں تو کہہ رہا ہوں خلافت منہاج نبوہ جو تھی وہ اس طرح کی تو نہیں تھی، کاغذی تو نہیں تھی، غیر حقیقی تو نہیں تھی، وہ تو زمین کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا. اور دوسرا یہ جو انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے ٹروتھ سیکر صاحب نے، علیم بھائی، میں نے آپ سے اکثر کہا ہوا ہے کہ آپ کی جماعت کے لوگ حدیث کا نام تو لیتے ہیں لیکن نہ کبھی ریفرنس دیتے ہیں، نہ کبھی اس کا صحیح متن پڑھتے ہیں. ابھی یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے یہی اگر ابھی کھول کے بیان کی جائے نا تو وہاں پہ بالکل ہی اور چیز لکھی ہوگی جو انہوں نے اس سے بیان کی ہے. تو ان سے اگر پلیز ریفرنس لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے پڑھ کے بیان کی ہے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی میں بات کر سکتا ہوں مجھ کو فیصل بھائی؟ کیا ملکوں سے میرا ملک ہے سب سے جدا، مجھ کو کیا تاجوں سے میرا تاج ہے رضوان یار. دنیا داری میں لت پت اذہان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ سمجھتے ہیں ویسے ہی دنیا ہونی چاہیے. ارے اللہ کے بندو، اگر کوئی خوف خدا ہے، عقل میں کی کوئی رتی یا رمق بھی باقی ہے تو جواب دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سا خطہ زمین تھا جس پر ان کی حکومت قائم تھی اور کہاں پر وہ قائم تھی. آپ نے ٹاپک یہ بالکل ہی ڈائیورٹ کر دنیا دیا. دار لوگ اچھا ایک دنیا منٹ داری کے ہیومینیٹیرین لیے صاحب، آپ نے ایک بات کی تھی، میں اس کا جواب دینا میرا چاہ رہا ایک تھا. سوال ہے، اگر کوئی ساتھی آپ میں سے نہیں جواب دے. فیصل صاحب ایک یہ آپ منٹ، نے ابھی جو بات کی ہے ہیومینیٹیرین صاحب نے مجھے ایک بات کی تھی، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا جلدی سے. ہیومینیٹیرین صاحب نے کہا تھا کیونکہ آپ اس انتظام میں موجود ہیں تو اس لیے آپ بچپن سے اس چیز کو سوچتے ہیں. دیکھیں جب بھی کسی چیز کی تحقیق کرنی ہوتی ہے نا تو آپ اس کو دکھا کریں ایک فلسفے کے طور پہ، یعنی ایک آئیڈیالوجی کو، یا اس کو کیا کہنا چاہیے، ناٹ پریکٹیکلی بٹ تھیوریٹیکلی دیکھا کریں. میں بات کر رہا تھا کہ تھیوریٹیکلی میں ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو گائیڈنس دینی ہے، مسلمانوں کو جو خیر امہ ہے اس کو خیر امہ کا اللہ تعالیٰ نے اس کی بھلائی کا خیال رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انتظام ہوں گے. ایک انتظام روحانی ہوگا اور ایک انتظام جسمانی لحاظ سے ہوگا. میں یہ بات کر رہا تھا، آپ جی اس بات کو سمجھے نہیں، اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی کسی چیز کو سمجھنا ہوتا ہے نا تو اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اس کو تھیوریٹیکلی چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. دیکھیں جہاں تک پریکٹیکل چیزوں کی بات ہے نا، اب بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک تکبر ہے، ایک اپنا ایک طریقے سے وہ دیکھتا ہے. کئی دفعہ تکبر بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انسانی نظام ہوتا ہے وہ ایٹ دی اینڈ
ہوتا تو انسان کی انسانی نظام ہی ہے. کسی بھی بڑی بڑی کارپوریشن بڑی بڑی آرگنائزیشنس کو دیکھ لیں, وہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی آپ کمپیئر, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھنا ہے تو کمپیئر کریں دوسرے نظام کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر آپ کو اس کی نظر آئے گی کہ وہ نظام دوسروں کے مقابلے میں کتنا بہتر ہے, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریکٹیکل جو چیزیں ہیں اس کو پکڑ کے آپ ایک فلسفے کی جو بات ہے اسی کو نہ سمجھیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تھیوریٹیکلی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں صرف ایک بات یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انتظام کرنا ہے اس خیر امہ کا تو وہ دو طریقے سے ہے, ایک تو روحانی ہے اور ایک انتظامی لحاظ سے ہے. یہ اس لیے خلافت جو ہے وہ انتظامی لحاظ سے آتی ہے اور ایک روحانی لحاظ سے مجددین کا سلسلہ ہے. اور جب کئی دفعہ اور اکثر اوقات جو مجھے بات سمجھ آتی ہے, خلیفہ کے ذریعے ایک خلیفہ بھی یہ دونوں کام کر سکتا ہے, یعنی انتظامی لحاظ سے بھی بندوبست اور روحانی لحاظ سے بھی. تو یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جی آپ کی بات سمجھ آ گئی. فلسفی کی آپ نے بات کی تو ایک منٹ ٹھہرے ذرا. یہ بھی فیض صاحب نے بات کی تھی کہ وہ یہ جو خلافت علی منہاج نبوت کی ہے, یہ اس کا جو ریفرنس ہے نعمان بن بشیر کی روایت ہے حضرت حذیفہ سے, اور اس میں جب یہ جو بیان کیا کہ جی خلافت علی منہاج نبوت ہوگی, پھر جبریہ بادشاہت ہوگی, پھر دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت ہوگی, تو اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو اس حدیث کے ایک راوی حبیب نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف لکھی اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بعد بادشاہت آز اور جبریہ کے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور انہوں نے اسے پسند کیا. اس واقعہ کو امام احمد بن حنبل اور امام البہیقی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے. تو یہ اس کا ریفرنس میرے پاس ہے. تو یہ جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی تھی, یہ اس کے پہلے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے, 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام میں, اور 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام میں, اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے آیت استخلاف کے مطابق. جی ہاں جی, کسی کی انڈرسٹینڈنگ کے بیس پہ تو ہم عقیدے نہیں نہ بنا سکتے, لیکن بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات پیش کی ہے اس کو آپ نے میرا خیال جی میں نے سنی آپ کی بات. ذکر بھائی کہ دو اسلام ہیں, ایک روحانی ہے اور ایک انتظامی طور پہ ہے. ہاں جی یہ جو روحانی کانسیپٹ ہے بڑھا ہوا عقیدہ, اس کا کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں. مرزا غلام محمد صاحب جو اپنے آپ کو حکم عدل کہتے ہیں اور آپ ان کو حکم عدل مانتے ہیں, آپ کے خیال روحانی خلافت کا ذکر کیا ہے, جسمانی خلافت کی یہ تصور آج صرف آپ کا ہے, جماعت احمدیہ والوں کا یا یہ خلافت گروہ کا. یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا یہ تصور بالکل نہیں ہے, نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تصور ہے. تو یہ تو کہانی گھڑی ہے آپ نے. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا اور امت مسلمہ کو خیر امت کہا, اس میں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انعام اس میں تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں, ٹھیک ہے, تو وہی ان کے ذریعے ہی تمام انعام ملنے ہیں. اس لحاظ سے میں آپ سے ایک فلسفیکلی پوچھ رہا ہوں کہ اس انعامات میں کیا ایک تو روحانی انتظام ہے اور ایک دنیاوی طور پہ جو مسلمانوں کی گائیڈنس ہے. روحانی انعامات کا وعدہ دیا ہے جو نبوت, صدیقیت, صالحیت, شہیدیت, یہ 4 انعام روحانی انعام ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی انعام نہیں ہے. اور جو دنیاوی طور پہ اگر مسلمانوں میں آپس میں ایک انتظام کے جو ہے اللہ تعالیٰ ایک نظام قائم کرتا ہے, ایک امام کے نیچے کھڑا کرتا ہے انتظامی طور پہ, کیا وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر فائدہ مند چیز ہے تو یہ نظام اس کے متعلق چلے لڑے نہیں کوئی بات آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے, نہ ہی آپ حضرت مرزا صاحب حدیث پیش, آپ صرف ایک خیال پیش کرتے ہیں خلافت علی منہاج نبوہ. ہاں تو میں نے بتا دیا نا کہ وہ روحانی کے متعلق نہیں, تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ میں نے کچھ پیش نہیں کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بات تھوڑی سی اخلاق میں کریں, اخلاق کے ساتھ کریں. اس طرح کے جو ہے الزام بازی کر دینا جو منکرین تو آپ پھر ریفرنس دیں نا کہ جو آپ خیال پیش کر رہے ہیں اس کی نہیں, حدیث میں نے پیش کی تھی نا آپ کے سامنے. تو حدیث کو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ مرزا صاحب نے اس میں کہا کہ اس میں روحانی ایک حصہ اس کا وہ تھا
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، اور ایک حصہ وہ ہے جو روحانی ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے. وہی پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں. آپ نے پہلے ایک تو جھوٹ گڑا کہ میں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر بات کر رہا ہوں، اس لیے ان طریقوں سے تو وہ حدیث جس کی بات سن لیں نا، میری بات سن لیں آپ. دیکھیں ان طریقوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ جو ایسے جھوٹ کہہ دینا کسی کے بارے میں، کسی کی شخصیت کو ڈی کریٹ کرنا، یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں. یہ عادتیں یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے. ایک اچھا حدیث بات تو کو مجھے بیان کرنے کر دیں. کے آپ اس کے اوپر اپنا ایک نیا نہیں، گھاڑ آپ کر نے بنا رہے ہیں جس کی کہا، آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. ہاں جی دیکھیں آپ نے کہا، میں سمپل دیکھیں عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. جو کسی بات کو اگر بتایا جائے کہ بات غلط ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. چلے وائنڈ اپ کریں یار، وائنڈ اپ کریں. اور بھی راجی صاحب بھی آئے ہیں، کیسر تو بھائی بھی آئے ہاں ہیں. جی باقی یہ ہیومینیٹین صاحب، تو میں یہ ایک بات کر رہا تھا فلاسفیکلی، تو جی یہ جو ہے میں نے سن لی آپ کی بات. اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کا دیکھیں، جو آپ روحانی والا کانسیپٹ کہہ رہے ہیں اس پہ تو میں بلیو نہیں کرتا. اور میں کیوں نہیں کرتا یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں خدا پہ بلیو کرتا ہوں، بٹ میں کریٹر پہ بلیو کرتا ہوں. اور پہلے تو میں ایک چیز کو لے کے کنونس تھا کہ دنیا کے جتنے بھی 3-4 ہزار مذاہب ہیں سب کا اپنا اپنا خدا ہے. جی لیٹ می فنش ناؤ. لیکن ابھی آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام کے سارے فرقوں کا بھی اپنا اپنا خدا ہے، کیونکہ جو کمیونیکیشن کی جو ڈیوائس جمبا صاحب کے پاس ہے وہ ٹروتھ سیکر کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی کوئی ڈیوائس آپ لوگ پرووائڈ کریں. وہ ایک چیمہ صاحب آیا کرتے تھے یہاں پہ، تو وہ بھی اسی طرح کے دعوے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو فرما دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ مالک کیسر بھائی اور راجہ صاحب کو کیوں نہیں فرما سکتے؟ تو ان کی بھی رہنمائی کیا کریں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آپ نے اپنے بڑوں سے سنے ہوں اور آپ کے بڑوں نے ان سے بڑوں سے سنے ہوئے ہیں. اور یہ کانسیپٹ جس دور میں بنے تھے اس وقت ایجوکیشن نہیں تھی، لوگوں کو شعور نہیں تھا. صاحب یہ بات آپ اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے، میرے خیال 100 دفعہ تو میں سن چکا ہوں. جی میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ شاید کہیں نہ کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں یہی کلک بات کر آپ جائے. ریپیٹ کر کے نا دیکھیں سما خراشی ہوتی ہے. اب آگے چلیں. جی میں آپ نے آگے بات جواب چلتا دے ہوں. دیا. آپ کی اگر آپ کے پاس صاحب میں نے وہ کہا ہے کہ چپ رہیں. کانسیپٹس کو چھوڑیں، فلسفیکلی دیکھیں. چلیں میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیں میں نے لٹریچر پڑھا ہوا ہے. تھیوریٹیکلی دیکھیں. جی میں یہ بات کر میں نے آپ نے کہا نا کہ موازنہ دوسروں سے کریں. چلے میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں نے لٹریچر پڑھا ہوا اور میں نے لٹریچر میں کافی سارے مذاہب کو اسٹڈی نہیں کیا. آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو لاجیکلی نہیں دیکھ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کریں آپ نہیں مانتے کہ اسلام خیر جو ہے سب سے اعلیٰ دین ہے، لیٹ سے آپ نہیں مانتے، لیکن ایک ازیوم کیا جائے کہ ایک مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور سب سے اعلیٰ مذہب ہے. ازیوم کیا جائے اس مذہب میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی کوالٹیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوالٹیز میں ایک روحانی سلسلہ ہے. آپ یہ کہیں کہ روحانیت ایگزسٹ نہیں کرتی تو یہ تو پھر بات صحیح نہیں ہے. روحانیت ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کا سوال آ گیا. میری بات مجھے آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ بار بار میں جو بات کر رہا ہوں آپ اسے فرق بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ایک پری کنڈیشنز کو پہلے کلیئر کریں. ٹھیک ہے، کہ آپ اس وقت انالیسس کس چیز کا کر رہے ہیں؟ آپ انالیسس اس چیز کے کر رہے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اس کی ایک گائیڈنس بھی ہوگی. اس کی گائیڈنس جو ہے، خدا کا جو دین ہوگا وہ اگر سب سے اعلیٰ مذہب ہے تو اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی. ان کوالٹیز میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو گائیڈنس ہے وہ ایک روحانیت بھی انسان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ روحانیت ہے کہ نہیں تو یہ ڈفرنٹ سوال ہے. روحانیت ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی سے، میں اس کے ایگزامپل اس طرح دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے میں ایگزامپل دے دیتا ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین سے تعلق نہیں، لیکن آپ کسی جب انسان کی مدد کریں گے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. وہ جو اچھا فیل کرتے ہیں وہ روحانیت ہے. ٹھیک ہے، تو روحانیت ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہوتا ہے روحانی نظام. پھر ایک ہے ایک فزیکل انتظام، جسمانی انتظام. ٹھیک ہے، جو آپ دنیا میں جو آپ کام جو کرتے ہیں، آپ جو سلوک جس لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ ہے، اور وہ انتظام ہے. تو جو گائیڈنس ہے وہ روحانی بھی ہونی چاہیے، وہ گائیڈنس فزیکل بھی، جسمانی بھی ہونی چاہیے. اس لحاظ سے جو امام ہے وہ گائیڈ نہ صرف اسپرچل گائیڈ ہوگا، وہ ایک جسمانی گائیڈ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس لحاظ سے بات کر رہا تھا. اس پری کنڈیشن میں آپ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس طرح انالیسس کریں، پھر آپ کو بات کی سمجھ، پھر آپ کمپیئر کریں. اچھا اس ساتھ میں کون سے مذاہب ہیں، ان کی کیا کیا تعلیمات ہیں، اور کیا وہ ان چیزوں کو فلفل کر رہی ہیں کہ نہیں.
چلیں لیٹ می آنسر. وہ روحانی کانسیپٹ تو ڈیفینیٹلی میرے اندر ہے اور وہ انسانیت کا ہے، بیکاز میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں انسانیت کو ہی اپنا مذہب مانتا ہوں، اور کسی بھی خاص مذہب سے میرا کوئی اختلاف نہیں، نہ میرا اسلام سے کوئی اختلاف ہے نہ کسی اور مذہب سے، لیکن میں کسی مذہب کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا انسانیت کی توہین اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں تقسیم کرنے والی وجوہات میں یہ ایک وجہ ہے. دوسرا آپ نے جو دوسرا روحانی کانسیپٹ کہا ہے نا، جو بہترین ہونے کا یا خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ ایک دعویٰ ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کرتے ہیں انکلوڈنگ کرسچینٹی. اگر آپ بائبل پڑھیں تو آلموسٹ سیم کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ورڈز کے ساتھ بائبل میں بھی لکھا ہے جو قرآن میں لکھا ہے. تو کیا جو کرسچنز ہیں وہ آپ کی اس آئیڈیالوجی سے اگری کریں گے جس میں آپ اسلام کو دنیا کا بہترین مذہب ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا بھی ایک سلیبس ہے، ان کا بھی ایک آئین ہے جس کے تحت وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور وہ اسے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بہترین مذہب ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ریپیٹڈلی دہرایا جا رہا ہے اور بار بار دہرایا جا رہا ہے اور صدیوں سے دہرایا جا رہا ہے، اور جو کانسیپٹ آپ کا ہے یہ آنے والے سالوں میں بھی ایسے ہی ہوگا. اس کی اگزامپل میں ایک اور دے دیتا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کی اگزامپل لیں نا تو انڈیا کی 80% آبادی ہندو ہے. تو اب جو آنے والی نسل ہوگی اگلے 20 سال یا 30 سال بعد بھی یہ پاپولیشن فگر سیم ہی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے جو جہاں جہاں پیدا ہوگا اسے وہی سلیبس جو کہ پہلے سے چلتا آ رہا ہوگا وہی ہی سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا، میرا کسی مذہب سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب آپ اپنے مذہب کو دنیا کا بہترین مذہب ڈکلیئر کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کے اندر سپیریارٹی کا کمپلیکس جو پیدا ہوتا ہے نا وہ بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے جو کہ انسانیت کے لیے خطرناک ہے. ہاں جی. اچھا ویسے ایک چیز ہے آپ کے انالیسز میں، آپ جو بھی کر رہے ہیں نا انالیسز، اس میں ایک پرابلم ہے کہ آپ کا ایک تھوڑا سا آپ مذاہب کے ساتھ آپ کا ایک آپ کی ایک بیڈ فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہے. جب بھی آپ انالیسز کرتے ہیں نا تو آپ بار بار آپ کا میرا خیال ہے انالیسز تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں رکھ پا رہے. میں کیونکہ آپ بار بار جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بیچ میں پھر آپ نا ایک آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ آپ کو اس کی وجہ سے آپ انالیسز جو ہے وہ آپ کے ایک ڈفرنٹ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، مجھے ایسا فیل نہیں ہوتا. اور میں نے اکثر یہی فیل کیا ہے جو کچھ جو لوگ ملحدین بھی ہیں نا، جس کو جو نہیں مانتے کسی مذاہب میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں کہ جو سنسیئر ریسرچر ہوں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ان کا ایک تعصب ہے مذاہب کے ساتھ، وہ وہی اچھال رہے ہوتے ہیں بار بار اور اپنے انالیسز نہیں کر رہے ہوتے. وہ بس اس اپنے تعصب کی بیس پہ ایک جو ان کی بیڈ فیلنگز ہیں اس پہ وہ پرسیپشن کے ذریعے وہ اپنی جو ہے نا وہ باتیں ریلیجن کے اگینسٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ کوئی پراپر ریسرچ اورینٹڈ کوئی بات کریں. جی یہ جو تعصب کی آپ بات کی ہے، اس لیے تعصب کا موقع آپ جب لوگ بھی خود دیتے ہیں. جب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سارا دن کافر کافر کہتے ہیں تو یہ تعصب کا موقع آپ لوگ خود ہی ان کو دیتے ہیں. وہی چیزیں جو بھی آپ کو جو بھی وجہ ہے اس میں ہمارا ہی قصور ہوگا، اس میں مولوی حضرات کا بھی قصور ہوگا، اس میں علماء حضرات کا بھی قصور ہوگا کہ وہ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے کافی جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں قصور آپ کا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ہاں جی. اور اس وجہ سے آپ کے اندر ایک قسم کی دین سے نفرت آ گئی ہے. اس لیے جب بھی آپ انالیسس کرتے ہیں نا وہ آپ تھیوریٹیکلی نہیں چیزوں کو دیکھ پا رہے. وہ جو ایک نفرت آپ کے اندر آ گئی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے آپ کا انالیسس بار بار جو ہے وہ صحیح نیوٹرلی نہیں ہوں پاتا. جی دیکھیں میں میری بات سنیں. جو لوگ دیکھیں میں نیشنلزم کے بھی خلاف ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں مذہب کے خلاف نہیں ہوں یا نیشنلٹی کے یا پیٹریوٹزم کے خلاف نہیں ہوں، میں اس بنیاد پہ ہونے والی تقسیم کے خلاف ہوں. تو ایک اور بات میں ادھر ایڈ کر دوں کہ یہ جو مذہب کو نہیں مانتے، کیا نام آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟ جی احمد نام ہے میرا. جی احمد صاحب، جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے نا جنہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا اور انسانیت کو پکڑ لیا، ان میں نے ایک چیز بڑی کامن دیکھی ہے کہ وہ صبح 7 بجے سے لے کر اگلے دن 7 بجے تک ہر جگہ بیٹھ کے رولا یہی ڈالتے رہتے ہیں، ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، مذہب میں کچھ نہیں رکھا، مذہب میں آئی کوئی نہیں. باتیں مذہب کی کرتے رہیں گے.
لیکن مانیں گے نہیں. یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھی دنیا میں ہمیں دکھائے گا, دکھا رہا ہے, جو کہتے یہ ہیں کہ ہم مذہب کو مانتے نہیں ہوتے, سارا دن مذہبی براڈوں پہ ہیں, جدھر مذہبی لائیو لگی ہوگی وہاں بیٹھے ہوں گے اور یہی پرچار کر رہے ہوں گے کہ ہم مذہب کو نہیں مانتے. جی اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم جو بند کھڑکیاں لوگوں کی اس کو کھولنا چاہتے ہیں کہ آپ اس نفرت کو جو ہے نا وہ فالو نہیں کریں, آپ اپنے عقائد میں رہ کے دوسروں کا احترام کرنا سیکھیں. میں نے کبھی بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی یہاں پہ. اچھا تو ایوانٹیرین صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں تو آپ جی مارکسسٹ راجہ ہیں, صاحب کو سوال کرنا ہے ٹوت بھائی. آپ مارکسسٹ ہیں؟ ناٹ ریلی. تو اچھا تو نہیں, آپ نے کہا نا جی کہ آپ کسی نیشنل باؤنڈری کو بھی نہیں مانتے, نیشنلزم جی میں نیشنلزم کے خلاف تب ہوں اگر یہ جیسے جرمنی اور فرانس میں نیشنلزم کی بنیاد پہ بہت جنگیں ہوئی ہیں تو وہ کانسیپٹ ان کا غلط تھا, لیکن آج وہ نہیں, وہ انہوں نے نیشنلزم کی بیس پر ہوئی ہیں یا ریلیجن بھی انوالو تھا. نہیں ریلیجن نہیں انوالو تھا, وہ تو مارکیٹ پر کنٹرول تھا نا, انٹرنیشنل مارکیٹ پر کنٹرول کی جنگیں تھیں. چلیں لیکن نیشنلزم کا انفلوئنس آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے. جی نیشنلزم کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ نہیں نکال سکتے, اور ان یورپ کے اندر مذہب کے نام پہ کافی ساری جنگیں ہوئی ہیں. نہیں, جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جو پہلی عظیم ورلڈ وار تھی. آپ کی آواز تھوڑی آ رہی راجہ بھائی. جی میں نے کہا پہلی جو تھی پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی اس کی مین کوز کیا تھا؟ دیکھیں وہ جو پہلی جنگ عظیم آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی کسی نہ کسی بات سے شروع ہوتی ہے. ابھی جیسے رشیا اور یوکرائن کی وار ہے تو یہ بیسیکلی دو ملکوں کی وار ہے, اور یہ آہستہ آہستہ پھر دوسروں کو بھی اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے, اور کچھ ایسا ہی ورلڈ وارز میں ہوا تھا. یہ بیسیکلی ایک چھوٹے سے پیمانے سے شروع ہوئی تھی اور پھیلتی پھیلتی اس نے بہت سارے خطے کو دنیا کے اپنے لپیٹ میں لے لیا. جی پھر میں سجیسٹ کروں گا اس کو دوبارہ پڑھیں آپ. جی چھوٹی بات سے نہیں وہ شروع ہوئی تھی اور نہ ہی ایسا ہوا. آپ کی آواز کم آ رہی رجب بھائی. میں نے کہا ایسا نہیں ہوا تھا ہیومینٹیرین صاحب. اصل میں انٹرنیشنل مارکیٹ جو کنٹرول کرنا چاہتا تھا جرمنی اور وہ برطانیہ کا کنٹرول تھا, ان کا رول چل رہا تھا دنیا میں. اصل میں مین کوزز جو تھے وہ یہ تھے, پھر وہ جو الائنس بن گئے تھے. آپ کی آواز بہت تھوڑی آ رہی راجہ بھائی, شاید جی کیا وجہ ہے؟ اب بہتر ہے, بات کریں ہوپفلی اب بیٹر ہوگی. اب آواز آئی ہے اب؟ جی اب بیٹر ہے کچھ. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ تو آپ خالی صرف ہیومینیٹیرینزم جو ہے اس کی کیا کنسیپٹ ہے, مطلب ہے کہ وہ تو آپ کا پولیٹیکل مطلب سٹانس پھر کیا ہوگا اگر آپ کی 2 منٹ آپ کا اگر ہم ایگزامینیشن ہی کریں 2 منٹ کے لیے تو آپ کا پولیٹیکل سٹانس کیا ہوگا؟ میں ایگزیکٹلی جان نہیں پا رہا آپ کس بارے میں پولیٹیکل سٹانس سے آ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ نے مذہب کو تو ریجیکٹ کر دیا, آپ نے کہا آپ مارکسسٹ بھی نہیں ہیں, آپ صاف ظاہر آپ کیپٹلسٹ بھی نہیں ہیں, جی ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا پولیٹیکل سٹانس کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ سیاسی جو آپ کی سٹینڈنگ ہے وہ کدھر ہوگی؟ جی پولیٹیکل سٹانس میرا یہی ہے کہ جو ایکسیپٹنس ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس بنیاد پہ بھی چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو تقسیم ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں پیٹریوٹزم کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اگر یہ پیٹریوٹزم یا یہ محبت اگر ایک حد سے بڑھ جائے جو آپ کو دوسروں سے نفرت پہ مجبور کرے, خاص طور پہ انسانوں سے, تو یہ ڈینجرس تب ہو جاتا ہے. اسی طرح مذہب بھی بری چیز نہیں ہے, لیکن مذہب سے اگر محبت آپ کی اتنی ہو مذہب کی بنیاد پہ تب یہ ڈینجرس ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مذہب کون سا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے سے نفرت کرو؟ جی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کون سا دنیا کا مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ دوسروں سے نفرت کرو؟ دنیا کو کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا, لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ ریالٹیز پہ حالات بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. نہیں میں جو بات اصل میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ مائک کسی کا کھلا ہے؟ عبداللہ مائک آف کرو. آپ ایوانٹیرین صاحب اپنا مائک آپ میوٹ کریں, شاید آواز بہتر آ جائے. اچھا
بات میں یہ کر رہا ہوں یا سمجھنے کی جو کوشش میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا میسج جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو وائڈ سکیل پر سپریڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ مطلب ہے کہ آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹینڈ بھی کلیئر نہیں ہے، آپ کا کوئی مطلب نہ آپ مارکسسٹ ہیں، نہ کیپٹلسٹ ہیں، نہ آپ ریلیجس ہیں، مطلب ہے کہ آپ جی نہ آپ فیبین ہیں۔ میں راجہ بھائی کسی کی آئیڈیالوجی سے انسپائر نہیں ہوں، میں خود اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی چیز، چونکہ میں اپنے آپ کو ہیومینیٹیرین کہتا ہوں، تو جو ہیومینیٹیرین ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بالاتر ہو کے انسانیت کی بات کرتا ہے، تو مجھے اس چیز سے بہت زیادہ کنسرن نہیں ہے کہ فلاں اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا یا 200 سال پہلے کس کی آئیڈیالوجی کس بارے میں تھی۔ میں نے خود اس بات کو اسٹڈی کیا اور مجھے یہ ٹھیک نہیں لگا کہ میں کسی بھی ایسی چیز کا حصہ بنوں جو مجھے نفرت کی طرف لے کے جائے۔ ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی، آپ میرڈ ہیں؟ جی وہ کوئی گے وغیرہ والا چکر تو نہیں ہے؟ نہیں، میرے 2 بچے ہیں، وائف ہے۔ اچھا اچھا صاحب کہنا چاہوں گا کہ احمد بھائی انسانیت ہے کیا؟ انسانیت پر روشنی ڈالیں، انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کا دائرہ کیا ہے؟ انسانیت کا دائرہ یہی ہے کہ ہم سب اس دنیا میں انسان بن کے ہی آتے ہیں، اور ہم سب کا مذہب ایک ہی ہے، قدرت نے ہم سب کو ایک ہی طریقے سے بنایا ہے، ایک ہی پروسیس سے ہو کے آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے پھر جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ قابل رحم ہے۔ نہیں، ایک بندہ ہے وہ انسان پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بچپن سے یعنی 3-4 سال 5 سال کی عمر سے چوری شروع کر دیتا ہے، تو اس کو انسانیت کیسے روکے گی؟ یار یہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے۔ جو چوری ہے اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چوری تو پھر انسانیت کیا ہے کہ دوسرے کو نقصان ہے؟ کیا انسانیت آخر ہے کیا؟ انسانیت یہی ہے نا کہ آپ بھی انسان ہیں، راجہ بھائی بھی انسان ہے، سب انسان ہیں، تو میں آپ سب میں سے کسی سے بھی، میں آپ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں، جو میں خود کو سمجھتا ہوں وہی میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ نہیں، مثلا آپ کے دونوں بیٹے بھی انسان ہیں، جی وہ ایک آپ کا بیٹا دوسرے کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ اس کو انسانیت میں کیسے روکیں گے؟ اس کے لیے لاس بنے ہوتے ہیں نا، تو وہ لاس ان کو روکتے ہیں۔ تو کوئی ایسا لاز دکھا دیں جو مذاہب نے نہ دیا ہو۔ کوئی ایسا لا بتا دیں جو، انسانیت نے تو کوئی لا نہیں دیا۔ جی کوئی ایک ایسا لا بتا دیں جو ایک مذہب میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے۔ تو میں تو یہی تو کہہ رہا پھر ہوں مذاہب میں ڈفرنس کیوں ہے؟ تمام مذاہب میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، مذاہب میں ڈفرینس تو لوگوں نے ڈالا ہے۔ جی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ساروں کو ایک ہی مذہب ہو جائے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر انسانیت کے نام پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ جو تفریق ہے نیشنلزم اور ریلیجن کے نام پہ، یہ تو پھر ختم ہو جائے گی نا۔ نہیں، پھر آپ انسانیت پر چلے گئے نا۔ میں تو کہا ہے کہ انسانیت پر رہ کر اگر ایک آدمی کوئی ظلم کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو وہ کس کو فالو کر کے چھوڑے گا؟ کسی مذہب کو فالو کر کے چھوڑے گا؟ کسی قانون کو فالو کر کے چھوڑے گا؟ آبویسلی کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو انسانوں کو، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو یہ قانون ہی ہے۔ آپ دیکھیں انسانیت میں رہ کر، دیکھیں آپ انسانیت میں رہ کر اگر میں اس کو اچھے طریقے سے ملوں نا تو آپ ایک پھول بھی کسی لڑکی کو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے ابھی سکتے؟ انسانیت میں تو آپ، تو کیا لڑکیاں انسان نہیں ہیں؟ لڑکیاں انسان ہیں، میں غیر محرم کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ جو کانسیپٹ ہے نا محرم، اور یہ تو ایک ریلیجیس کانسیپٹ ہے نا، یہ انسانیت کا کانسیپٹ تو نہیں ہے۔ آپ فری سوسائٹی کو مانتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل فری سوسائٹی کو نہیں مانتا۔ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لاز بنائے جاتے ہیں ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ مکمل فری سوسائٹی کے حق میں نہیں وہی ہوں، تو سوال اس کے کر رہا بہت سارے نقصان بھی کہ ہوتے یہ جو ہیں۔ لا بنا ہوا ہے، لا جو بنا ہوا ہے کہ آپ غیر لڑکی، یعنی آپ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، اگر کسی لڑکی غیر لڑکی کو
کھول دیتے ہیں تو اگر وہ لڑکی ہراسمنٹ کا کیس کرے گی تو وہ قانون اس کا محاسبہ کرے گا. تو وہ قانون کے پیچھے کیا ہوگا؟ مذہب ہوگا، کیونکہ مذہب نے پہلے ہی روکا ہوا ہے. نہیں، میں یہی بات کرتا ہوں کہ کس مذہب نے نہیں روکا، سبھی نے روکا ہے نا. تو پھر انسانیت کیا ہے؟ یہی تو سمجھنے جی کی میں کوشش یہی کر رہے ہیں بات کہ انسانیت جی تو پھر جی کچھ بھی نہیں جی اپنا. دیکھیں میں ریلیجیس ایجوکیشن پہ بالکل بلیو کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے. لیکن یہ کہنا کہ صرف میرے مذہب نے یہ ایجوکیشن دی ہے باقیوں نے نہیں دی، اس سے میرا اختلاف ہوتا ہے. میرے بھائی صاحب احمد بھائی میرے پاسے ٹور پہ ہو، کس طرف کو آپ جا رہے ہو؟ دو اللہ نے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہوں گے، ان کا بھی آپ فیوچر تباہ کر رہے ہو. یہ آپ ٹھیک ہے نا؟ ملک کیسر صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی. نہیں میں بالکل ان کا فیوچر تباہ نہیں کر رہا، اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے بچے اس معاشرے کے اچھے شہری بنے، وہ جس ملک میں بھی رہیں اس ملک کے اچھے شہری بنے، اور ان سے کسی بھی انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو. یہ کوئی میرے لیے خطرہ نہیں کافی ہے ہوگا. کہ آپ ان اگر کو وہ کریکٹر مسلمان وائز بنا دیں. اچھے شہری ہوں تو میرے لیے یہ کافی ہوگا، آپ بجائے اس ان کے کو کہ میں انہیں کسی خاص مذہب کی ایک تصویر پکڑا دوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو نہیں، آپ امریکہ میٹرین میں ہوتے صاحب ہیں نا، دیکھیں نا، ان کو اچھا شہری امریکہ میں ہے بنانے کہ کے لیے یورپ ان میں کے ہے؟ پیچھے قوانین ہے. جی وہ آپ قوانین امریکہ میں میں بھی ہے کہ فالو یورپ کرتا میں؟ ہوں نا. اگر تو ہاں تو وہ قوانین کے بیس جو ہے وہ مذاہب بھی ہیں. نہیں میں نہیں مانتا نا، میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں، انسانیت جی پہلے مذاہب بعد میں ہے. بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اگر تو آپ سارے نہیں مذاہب کی ڈاؤٹ. ریپریزنٹیشن کریں گے تو میں آپ کا احترام بالکل کروں گا آپ کی اس رائے کا، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ تمام مذاہب کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اور تمام مذاہب کی ایجوکیشن ایک جیسی ہی ہے. کون سا مذہب ہے دنیا کا جو کہتا ہے عورت کی رسپیکٹ نہ کرے؟ کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے بچوں پہ ظلم کرے؟ کون سا دنیا کا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے حقوق نہ رکھیں؟ مجھے دنیا کا کوئی ایک مذہب بتا دیں جو یہ نہ کہتا ہو. تو پھر مذاہب اوپر ہوئے نا، پھر انسانیت اوپر نہ ہوئی. یعنی مذاہب انسانیت سکھا رہے ہیں نا، جی بالکل سکھا انسانیت رہا. مذاہب نہیں سکھا رہی. نہیں ایسا نہیں ہے، میں کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا تو میں آپ سب کو تو پھر اس کو انسانیت کا ڈیفائن کریں نا. جی بالکل میں آپ نہیں سب وہی کو کہہ رہا ہوں نا، آپ انسانیت انسانی طور پر آپ انسانی طور پر کسی کو سوئی نہیں چبوتے. آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو یہ حکم کدھر سے؟ کسی مذہب نے دیا. مذہب نے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا سرٹیفکیٹ صرف مذہب کے پاس ہے. میں اگر کسی مذہب کو فالو نہیں کرتا، یا یورپ میں رہنے والے لوگ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو وہ اسی لیے انسانیت. احمد بھائی، اسی لیے میں آپ سے وہ سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے سرٹیفکیٹ ہیں جو انسانیت نے ہمیں دیے ہیں. جی میں ایز اے ہیومینیٹیرین دیکھیں میں کیونکہ انسانیت میں جس بھی سرٹیفکیٹ کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ اینڈ آف دی ڈے جا کے مذہب سے مل جاتا ہے. بالکل ملتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا. کیا آپ لوگ مجھے نہیں پتا آپ کا کیا فرقہ ہے، آئی ڈونٹ نو. دیکھیں میرا تو فرقہ نہیں ہے. دماغ گھوم گیا آخری 5 منٹ سن کے. کتنے گئے تو میں نال تھوڑا کام کر رہا تھا دفتر جی صاحب، تو میں کہا جی گلاں سنیاں نے ہیومینیٹیرین دیاں. ہاں جی علیم بھائی جان کیا حال چال ہے؟ میں کہوں میرا بھائی کی طرف چلا گیا. گما کے رکھ دیا بھائی آپ نے. گما میرے کے خیال رکھ میں دیا. کوئی ختم نبوت کا کوئی اچھا سا مجاہد ہمیں بلانا پڑنا ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب دے، یا کوئی ایسا احمدی ہو جو سوالوں کا جواب دے. میں تو بھائی بڑا جو منجی پریشان ٹھوکے آپ کی. علیم صاحب نہیں میں چاہتا ہوں انصاف بھی کر لیا کرو. میں چاہتا ہوں آپ آئیں اور دلیل کے ساتھ میری منجی ٹھوکیں، لیکن دلیل میں آپ پھر سارے مذاہب نہیں، کی ہمیں بات کریں. آپ کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی منجی ٹھوکنے کا، نہ ہی ہم منجیاں ٹھوکتے ہیں. پیڑھی ٹھوک دے. لگتا ہے منجیاں نہیں، میں نے چھوڑ کبھی دی یہ آپ لوگوں نہیں نے. استعمال نہیں میں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ میں منجی ٹھوک کے آیا کہ منجی ٹھوکنے گیا. عبداللہ آپ لوگوں نے وہ سیکھا کیا ہے اس کے علاوہ؟ یہی تو آپ لوگوں کی لینگویج ہے. منجی ٹھوکنا تو میں نے استعمال کیا ہے میٹافوریکلی کہ آپ لوگ یہی کہتے ہیں، جیسے جس سینس میں بھی آپ کہتے ہیں، آپ یہی کہتے رہتے ہیں. ابھی دیکھیں ہیمیٹیرین صاحب، یہ گراؤنڈ ریالٹی کو ایک قانون میں ڈال کر میرے اوپر تھوپ رہے ہیں.
آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ منجی ٹھوک دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ نیچے میسج آتے رہتے میں ہیں. اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو اور کام کیا ہے؟ جی میں میں اپنی بھی بات یہی کر منجی کہتا ٹھوک ہوں نا دی, کہ منجی ٹھوک دی, ابھی یہاں پہ وہ کشتی چوہان ٹھوک صاحب, آئے. جی ابھی یہاں پہ چوہان صاحب بیٹھے تھے, میں ان کی بھی, میں آپ سب کی رائے کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگ ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے. نہیں میں آپ آپ کو کی کوئی رائے خاطر کا کا بالکل جواب دیا عبداللہ احترام نے؟ کرتا ہوں, لیکن ہیومینیٹیرین صاحب, آپ کو خاطر کا جواب دیا عبداللہ نے, کوئی سمجھایا ہے؟ یہ کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں, وہ میری باتوں سے لیکن کنونس آپ نہیں کو ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ ہمارے والا ہی ہے, ہاں اور اسی عبداللہ, سے میرا اختلاف ہوتا ہے. کوئی مفتی مبشر شاہ صاحب کو بلائیں, پیر طریقت, رہبر شریعت, فخر اہل سنت, علامہ مولانا حضرت مفتی مبشر شاہ صاحب فاضل جل دامہ برکاتہ ہو, ان کو بلایا جائے. ٹھیک ٹھیک. اچھا دوبارہ میں دوبارہ امیر طریقت, پیر طریقت, رہبر شریعت, فخر اہل سنت جناب علامہ مولانا مفتی مبشر شاہ صاحب دامہ برکاتہ کو بلائیں. عبداللہ, آپ کے بات سے بارہ کام ہے استاد دامہ محترم کو. برکاتو ہوندا یا دعوت برکاتو آلوی آندے ہے؟ دامہ برکاتہ میں سنے ہیں, ہو سکتا ہے دعوت برکاتہ وہ ہے. میں نا اچھا میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ایک چیز شیئر کرتا چاہتا ہوں. یا کاشف صاحب نیچے موجود ہیں, کاشف صاحب نیچے میرے خیال میں موجود ہیں, کاشف چودھری صاحب, وہ میرے اچھا, خیال میں اور تھکاوٹ کوئی کی وجہ میری سے بات چلے گئے سمجھے ہیں. نہ سمجھے, مجھے امید ہے راجہ صاحب ضرور سمجھیں گے. راجہ صاحب, آپ برٹرنڈ رسل کو جانتے ہوں گے, ایک انگلش رائٹر ہے. جی جی, برٹرنڈ رسل نے نا ایک ایگزامپل دی تھی, وہ مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک ہی ٹائم میں اپنا فیوچر, اپنا پریزنٹ, اپنا پاسٹ, ریسنٹ پاسٹ اور اپنی ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ امریکہ جائیں, پریزنٹ دیکھنا ہے تو یورپ آئیں, پاسٹ دیکھنا ہے تو آپ چائنا چلے جائیں, اور ہسٹری دیکھنی ہے تو انڈیا چلے جائیں. یہ بیسیکلی نا ایک جنریشن گیپ ہے. ابھی دیکھیں, وہ پاکستانی جو یورپ کے اندر رہتے ہیں یا ویسٹ کے اندر رہتے ہیں نا, ان کا اسلام کو پریکٹس کرنے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے ان لوگوں کی نسبت جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں. اور میں ڈیم شور ہوں کہ جو انڈین مسلمز ہیں نا, وہ بھی اسلام کو تھوڑا ڈیفرنٹلی پریکٹس کرتے ہوں گے پاکستانی اسلام سے, اور جو افغان مسلمز ہیں وہ پاکستانی اسلام سے ڈیفرنٹ ہوں گے. تو یہ بیسیکلی نا ایک جنریشن گیپ ہے. تو آپ لوگوں کو میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کی جو آنے والی جنریشنز ہے انہوں نے مساجد میں نہیں جانا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ آ کے نا بچے یہ چیز لرن کرتے ہیں کہ ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے. بیکاز آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں, آپ سب لوگ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں نا, تو سب کی سیلری سیم ہی ہے. یہاں پہ اگر کوئی احمدی بھی ہے نا تو وہ تحریک جدید یا وقف جدید کا چندہ بھی دیتا ہے نا, تو اس سے اس کی سیلری میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے اپنے آپ کو ہی مطمئن فرق تو کرنے کے لیے پڑتا بنائی ہے, ہوتی ہیں. وہ اپنا پرسنٹیج دے دیتا ہے ادھر, تو فرق نہیں پڑتا. احمد بھائی دیکھیں, جب مغرب میں ایل جی بی ٹی پر کلاسیں شروع ہوئی نا اسکولوں میں, تو ان کی جو بالکل بے دین لوگ تھے نا, انہوں نے بھی جا کے کیس کرنا شروع کر دیا یا اپنے بچوں کو ان اسکولوں سے نکالنا شروع کر دیا. جی, تو میں تو کہتا ہوں انسانیت بھی ایک مذہب ہے. یار بسان بھائی, یہ سارے پھول کچھ مجھے لوگ مار دیں گے, دیکھیں, کسی اور کو بھی. بسان بھائی کو آپ کی باتیں بہت پسند آئی ہیں. میں بڑا حیران ہو رہا ہوں بسان بھائی کے پھولوں کی بارش دیکھ کے, کہ بسان بھائی ایک تو آپ نے بندے جناب توڑ لیے ہیں ہم سے, ہیومینیٹیرین بھائی. اچھا دیکھیں یار, جو ایل جی بی ٹی کی آپ بات, جی ایل جی بی ٹی کی انسانیت میں آپ, کچھ لوگ فالو. اچھا چلیں میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں. جو ایل جی بی ٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میرا ان سے اختلاف ہے, بالکل ہے. میں اس چیز کو فالو نہیں کرتا نہ اپنی پریکٹیکل لائف میں. لیکن اگر بائی نیچر کسی کی اٹریکشن اس طرف ہے. ایک منٹ, ان کو آپ فالو نہیں کرتے یا ان کو کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہیومینٹیرین کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کو فالو کریں آپ. جی میں بالکل نہیں, میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, جیسے میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. تو میں آپ کے عقیدے کو فالو تو نہیں کر رہا نا, لیکن رسپیکٹ میں کر رہا ہوں. تو اسی طرح اگر کوئی شخص یہ رائے رکھتا ہے تو اس پہ لازم نہیں ہے کہ میں اس کو فالو بھی کروں. ہاں, اگر کوئی اس طرف جانا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی چوائس ہے. اس کی لائف کا میرے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں پڑ رہا نا. نیگیٹو امپیکٹ بالکل پڑے گا. یعنی آپ کے 100 گز
घर दूर आग लगी है, एक दिन आपके घर पे भी पहुंचेगी। नहीं, देखें, ये एक, मैं पहले भी ये बात की है और मेडिकली भी ये प्रूव है कि ये बाय नेचर 4 से 5% लोगों में होता है जो उनका सेम जेंडर के लिए उनकी अट्रैक्शन होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये गॉड खुदा की तरफ से ऐसा है, ये बाय नेचर है। तो इसमें उन लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ये अमल कोई ऐसा नहीं कि ये आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है या सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। ये चीज़ आज से 100 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी, 200-400 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन चूंकि अब उन लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस पहली दफ़ा दी जा रही है कि उनको कहा जा रहा है ओके ये आपकी लाइफ है, अगर आप इसे अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं तो आप गुजार सकते हैं। पहले उनको इजाज़त नहीं थी, दुनिया के किसी माशरे में भी इजाज़त नहीं थी। तो आज उनको एक्सेप्टेंस दी जा रही है, तो वो उनकी चॉइस है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं खुद भी वही बन जाऊँ। नहीं, आप क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि दावा तो आपका भी इंसानी हेमिटेरियन होने का है यार देखें, तो मैंने वो भी पहले भी कहा है कि ये एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है। अगर मेरे अंदर भी होती तो फिर मैं चला जाता, अब मेरे अंदर नहीं है ना, तो मैं जबरदस्ती करूँ ये खुद के नहीं कह साथ। रहा मैं आपको वो उन जैसा बन नहीं जा। आप कह रहे हैं कि मुझे उनसे इख्तलाफ है, तो आपका उनसे इख्तलाफ किस बेस पर है? इख्तलाफ तो मेरा किस बेस पर है? जी, इख्तलाफ तो मेरा आपसे भी है, वो मेरा इसी बात पे है ना, क्योंकि मैं भी हमारा यही इख्तलाफ समझता तो हूँ। आपने इस बेस पर किया कि आपको प्रैक्टिस ठीक नहीं लग रही। जी जी जी, क्योंकि उस प्रैक्टिस को मैं खुद नहीं करता उनकी ना। जो प्रैक्टिस जो आप कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि जो औरत है वो मर्द के लिए बनी और मर्द औरत के लिए बना है। लेकिन अगर उनमें बाय तो नेचर ये फीचर ये नहीं किसने है, कहा है आपको? ये किसने कहा है? ये वो चीज़ है जो हम सोसाइटी से सुनते हैं या सीखते हैं। लेकिन ये तो मजहब ने बताया है। चलिए, मजहब ने भी बताया है तो रिलीजियस एजुकेशन को मैं डिनाई तो नहीं करता ना। मैं तो कहता हूँ कि रिलीजियस एजुकेशन, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे, पर ह्यूमैनिटी में है क्या? क्या ह्यूमैनिटी कैसे एक चीज को रोकेगी और कैसे एक चीज की इजाजत देगी? किस यार, बेस पर देगी? मैंने इसी चीज़ को पहले भी डिफाइन किया है कि ह्यूमैनिटी एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि आप किसी भी बुनियाद पे इंसानों में तफरीक पे यकीन ना रखें। तफरीक तो अभी आपने भी कहा कि मुझे उनसे इख्तलाफ है, तो तफरीक तो इधर पैदा हो गई। जी, इख्तलाफ यहाँ तक है कि वो एक ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। अगर उनकी चॉइस ये है तो मैं कौन होता हूँ उनको ये कहने वाला कि तुम सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हो या ये कर रहे हो। वो अपने घर में जो कर रहे हैं ना, अगर तो आपका रिलीजन भी है, अगर तो आप अपने रिलीजन को घर में प्रैक्टिस करते हैं, उसको सड़क पे नहीं लेके आते, तो दैट्स फाइन। इसी तरह अगर वो अपनी इस प्रैक्टिस को सड़क पे नहीं लेके आते और अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उनकी चॉइस है। इसका मतलब ये हुआ अहमद भाई कि हर इंसानियत ह्यूमैनिटेरियन की अपने कानून, अपनी यानी उसकी डोमेन है, अपनी बनाई हुई डोमेन है। नहीं, मैंने कोई अपनी डोमेन नहीं बनाई। मैं तो एहतराम का जो कल्चर है, आपने कहा है ना कि मुझे ऐसे लगता है, आपने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि वो बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन हजारों लोगों को ऐसे लगता है कि वो भी इंसानियत का काम कर रहे हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है, मेरी अपनी राय है। यही तो खूबसूरती होती है ह्यूमैनिटी यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो आपकी फिर अपनी डोमेन हो गई ना जी। ये तो आपकी अपनी डोमेन, अपनी तारीफ हो गई इंसानियत की जी। लेकिन दूसरा जो इंसानियत को फॉलो करने वाला है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता इस तारीफ को। तो जो नहीं मानता ये उसकी चॉइस है ना। मैं किसी पे अपनी राय, मैं भाईजान अब्दुल्ला भाई किसी पे अपनी राय मुसल्लत तो नहीं कर सकता ना। आप वैसे कभी इसे लोगों के सामने आते हैं कैमरा शैमरा ऑन करके, लोग आपको देखें इंसानियत को? मैं समझा नहीं आपकी बात। ना करो, मतलब ऐसे कैमरा ऑन करते हैं आप लोग कि अपना हम देख सके, आपका दीदार कर सके? आप क्या देखना चाहते हैं? वैसे मुझे आपकी आवाज से थोड़ा थोड़ा ना प्यार सा हो रहा है और बंदा आपको अच्छा, चलें कोई बात नहीं, ये नेचुरल है। आपको किसी को आवाज अच्छी लग जाती है, किसी को अल्फाज अच्छे लग जाते हैं। वो बड़ा डेंजरस हो सकता है, ये हो जाता है कई दफा। जो कुछ मतलब कैसर साहब तो बहरहाल किसी और नजरिए से कह रहे हैं, पता है, मुझे पता है, मैं बुरा नहीं मान रहा। वो तो किसी और नजरिए से भी और कह रहे हैं,
वो लेकिन आपने इनकी बात माननी नहीं है मलिक कैसर की। जी जी मुझे पता है, मैं हमेशा एक कोटेशन इनको ऐड इनको करता वैसे हूँ प्राइवेट कि व्हाट्सएप कॉल करके तो खुल के दीदार करवा दे, वो खैर है। जी जी मैं एक कोटेशन ऐड करता हूँ कि योर एक्शंस आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ योर थॉट। तो आप जो सोचते हैं वही आपकी जुबान पे आता है, वही आपके अमल में नजर पता आता नहीं है। मुझे ना अपना अलीम भाई, पता नहीं क्यों मुझे लड़कों से प्यार बड़ा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं मैं कोई गलत बात थोड़ी कर रहा हूँ, प्यार नहीं की नहीं, आप बात। दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी देर पहले कोई LGBT इस तरह दी गल्लां, फिर उन लड़कों से प्यार की गल्लां ने वैसे मैं ते एक बात सैयद कर रहा होली स्पिरिट हूँ, साहब थल्ले आए ने ते मसले सारे ही हल कर देने ने अज मैं। वो हाँ जो हाँ है ना, मैं दुआ उस करो लड़के सैयद होली से ना, स्पिरिट साहब आ जान ते मैं सारे प्रॉब्लम अज अलीम हल भाई मैं करके ठीक उठने 5 मिनट से इजाजत चाहनी, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठना होता है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਈਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ओ, ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ जी ਕਿਹਾ जी ਮਸਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। हल मसला कर दे। एडी छेती ਜਦੋਂ नहीं हल हो रहा। ਜਦੋਂ